محمد فی آخر کلامنا۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دو آیات مبارکہ آپ دوستوں کی خدمت میں تلاوت کی ہیں اور ذخیرہ احادیث مصطفیٰ سے ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنائی ہے۔ دعا کریں میرا اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا اللہ مجھے اپنے نبی کی شان، میرے نبی کا مقام، میرے نبی کی عظمت ہم سب کے دلوں میں اس طرح پیوست کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کا حق ہوتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ کچھ باتیں آپ دوستوں کے سامنے اصلاح کی غرض سے گزارش کی تھی۔ اس مہینے میں ہر شخص اپنے اپنے انداز کے مطابق آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے، اور شان بیان کرتے کرتے کچھ حضرات، کچھ احباب، کچھ دوست ان حدود سے متجاوز ہو جاتے ہیں جن کا میرے آقا مدنی کریم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلاً آپ حضرات سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے، خواتین میلاد پڑھ رہی ہیں، بے پرد پڑھ رہی ہیں، مرد و خواتین کا اختلاط ہوتا ہے اور بلند آواز کے ساتھ میلاد پڑھا جا رہا ہے، اور بعض جگہوں پر گلیوں میں قناتیں لگا کر میلاد پڑھا جاتا ہے۔ پڑھنے والی اور خواتین ہوتی ہیں، اور بعض جگہوں پر محمد کے نام کا کیک کاٹا جاتا ہے، اور پھر پتہ نہیں کس دریدہ دلیری کے ساتھ اس محمد نام کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے۔ اور بازار میں 12 ربیع الاول کے دن آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ میں تو اسی نیت کے ساتھ اس مرتبہ باہر نکلا ہوں، اور میں مزار قائد کی طرف تک چلا گیا ہوں، اور روڈ پر جو منظر تھا وہاں دیکھ کر یوں نہیں لگتا تھا کہ یہ نبی کی امت ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو عشاق رسول ظاہر کر رہے تھے، لیکن جو عمل، جو منظر، جو صورتحال ظاہر تھی، اس سے کہیں نہیں لگتا تھا کہ یہاں ہمارے اندر میرے نبی کی تعلیمات کا کوئی اثر بھی ہے یا نہیں ہے۔ خواتین بے پرد تھیں، اور عجیب قسم کے ملبوسات اور عجیب قسم کے ترانے، عجیب قسم کی صورتحال تھی۔ اب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ میرے آقا کی تعریف کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری گفتگو سے میرے آقا کی شان ظاہر ہو، ہمارے طور طریقوں سے، ہمارے چال چلن سے، ہمارے انداز و گفتار سے، ہماری سوچ و افکار سے میرے آقا کی تعلیمات اور میرے آقا کی سنت ظاہر ہو۔ میں آپ کو ایک اس کی چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ سے اس حدیث کو سماعت کیجئے گا۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ رسول کی سیرت کا جلسہ کیسے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ایمان ہیں، اور انہوں نے نبی کی میلاد یا نبی کی سیرت کا جلسہ کیسے کیا ہے، اس کا چھوٹا سا نظارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو چند صحابہ کرام بغیر پینافلیکس کے، بغیر چراغاں کیے، بغیر قسم کی لائٹوں کے مسجد کے فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھ کر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرما رہے تھے۔
تذکرہ کرنے والے صحابہ، جہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے مسجد نبوی کا صحن، اور یہ نظارہ دیکھنے والے امام الانبیاء، سبحان اللہ کہہ دیں۔ تذکرہ کرنے والے صحابہ، جہاں تذکرہ ہو رہا ہے مسجد نبوی کا صحن، اور گفتگو کرنے والے صحابہ، اور اس گفتگو کو سننے والے امام الانبیاء، اور پھر آخر میں امام الانبیاء نے صحابہ کی پوری گفتگو کو نقل کرنے کے بعد پھر خود نتیجہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کا تذکرہ کیسے کرنا چاہیے اور امام الانبیاء کا تذکرہ کیسے کرنا چاہیے۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ یار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنا لیا ہے، اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اور نارے نمرود میں اللہ نے ان کے لیے کتنی بہترین مدد فرمائی ہے۔ ایک اور صحابی بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے یار حضرت موسیٰ کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنا لیا ہے، اللہ ان کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک اور صحابی بیٹھا تھا، اس نے کہا یار حضرت ابراہیم کی شان اپنی ہے، جناب موسیٰ کی شان بڑی نرالی ہے، جناب عیسیٰ کی کیا بات ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے اور بغیر والد کے پیدا فرمایا ہے، وہ حکم فرماتے تھے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے، کوڑ کے مریض ٹھیک ہو جاتے تھے۔ وہ صحابی بیان کر رہا تھا، اتنے میں اس خوبصورت محفل، عظیم محفل میں ساری کائنات کا راج دلارا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دو، خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ جس نے جناب ابراہیم کی بات کی اس کو بھی سنا، جس نے جناب موسیٰ کی بات کی اس کو بھی سنا، جس نے جناب عیسیٰ کی بات کی اس کو بھی سنا، اور پھر آ کے صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ ہمارے ہاں تو تھوڑی سی حیثیت بڑھ جائے تو ہم عام لوگوں کے بیچ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم کونسلر بن جائیں، ایم این اے بن جائیں، ایم پی اے بن جائیں، یا تھوڑی سی اور کی حیثیت سٹیٹس تبدیل ہو جائے تو ہمارا گیپ لیول عجیب طرح کا ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء مسجد نبوی کے فرش میں صحابہ بیٹھے اور تذکرہ کر رہے ہیں سارے انبیاء کا۔ کوئی صحابی جناب ابراہیم کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے، ایک صحابی حضرت موسیٰ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے، دوسرا صحابی جناب عیسیٰ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے، اور یہ سارے صحابہ گفتگو کر رہے ہیں آپس میں بیٹھ کے۔ اور اتنے میں امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں، اور یہ حضور کا مزاج تھا، حضور کی عادت ہوا کرتی تھی کہ حضور اپنے صحابہ کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ پڑھا دیا تو بس ہو گئی بات، سمجھا دیا تو بس بات ختم ہو گئی، نہیں، نماز پڑھائی ہے تو پھر نگرانی کی ہے۔ ایک صحابی آیا، نماز پڑھ رہے، حضور نے دور سے دیکھا، اور دیکھ کے جو صحابی نماز ختم کر کے واپس آئے تو حضور نے بلا لیا، فرمایا کھڑے ہو جا، قم صلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے ابھی نماز ٹھیک سے نہیں پڑھی ہے، دوبارہ سے نماز پڑھ کے آؤ۔ وہ گیا، نماز پڑھی، حضور دیکھتے رہے، نماز ختم ہوگی، حضور نے پھر بلا لیا، ادھر آ جاؤ، قریب آئے، فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ۔ وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اب آپ ہی فرما دیں کہ میں غلطی کیا کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا مرغ کی طرح چونچ نہ مارو، نماز جب پڑھو تو اس انداز میں پڑھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضور چکر لگا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا گھر راستے میں آیا، جناب ابوبکر صدیق تلاوت فرما رہے ہیں، حضور قریب آ کے کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر قرآن سنتے رہے۔ آگے گئے تو جناب عمر کا گھر آیا، جناب عمر کی آواز آ رہی ہے، حضور کھڑے ہو گئے، تلاوت سنتے رہے۔ ذرا ہم بھی سوچیں کہ ہمارے گھروں سے آوازیں کیا آتی ہیں، ہمارے گھر کے باہر سے کوئی گزرے تو ہمارے گھر کے باہر سے کیا آوازیں آتی ہیں۔ امام الانبیاء اپنے شاگردوں کا جائزہ لے رہے ہیں
چیک کر رہے کہ میرے شاگرد راتوں کو کیا کرتے ہیں کھڑے ہو کے. صدیق اکبر کے گھر سے گزرے, فاروق اعظم کے گھر سے گزرے, صبح ہو گئی, میرے آقا کا مزاج تھا نماز فجر پڑھاتے اور پھر اپنے مقتدی کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے. ہاں بھائی کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو, کوئی خواب پوچھنا ہو, کوئی بات پوچھنی ہو, سارے صحابہ پوچھتے. حضور نے پوچھا ابو بکر رات کو تیرے گھر سے گزر ہوا تھا, قربان یا رسول اللہ حکم فرمائے. فرمایا تم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے؟ جی یا رسول اللہ تلاوت کر رہا تھا. فرمایا بڑی آہستہ تلاوت کر رہے تھے. آگے عمر بیٹھے تھے, عمر تیرے گھر سے گزر ہوا تھا. جی یا رسول اللہ قربان جاؤں, کیا محسوس فرمایا؟ فرمایا تو بھی تلاوت کر رہا تھا. جی یا رسول اللہ تلاوت تو کی تھی. فرمایا بلند آواز سے تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ دونوں کے جواب الگ تھے. جناب ابو بکر کہتے یا رسول اللہ آہستہ تلاوت کر رہا تھا کیونکہ جس کو سنا رہا تھا وہ آہستہ بھی سنتا ہے. توجہ ہے, آپ بولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا, نہیں تو ختم کر دیتے ہیں. سبحان اللہ کہتے رہو. یا رسول اللہ جس کو سنا رہا تھا وہ آہستہ بھی سنتا ہے. عمر تم کیوں بلند آواز میں کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ میں اکیلا پڑھ رہا تھا, میں یہ چاہتا تھا کہ اڑوس پڑوس کے لوگ بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کریں. حضور نے فرمایا تم دونوں ٹھیک کر رہے تھے. تیری نیت تھی اللہ کو سنانے کی, تو نے بھی ٹھیک کیا, اور تیری نیت تھی لوگوں کو جگانے کی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے, تو نے بھی ٹھیک کیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا اپنے صحابہ کی نگرانی کیا کرتے تھے کہ میرے صحابہ کرتے کیا ہے, میرے سامنے تو بیٹھ کر یہ کام کرتے. آج لوگ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ نے یہ گناہ کیا ہے, صحابہ نے یہ غلطی کی ہے, صحابہ نے یہ کوتاہی کی ہے, صحابہ میں یہ غلط بات تھی, صحابہ نے یہ کام کیا. ارے اللہ کے بندو, عقل کے اندھو, عقل کے کورو, ذرا اپنے اندر غور کرو کہ تم بات کن کے خلاف کر رہے ہو. ذرا اپنے آپ سے پوچھو کہ تم کس کے خلاف لب کشائی کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کلمہ محمد نے پڑھایا ہے, تربیت بھی محمد نے کی ہے, ان کی کامیابی کی ضمانت خود اللہ نے اٹھائی ہے. ایسے تو نہیں تھا حضور نے پڑھا دیا اور بس بات ختم ہو گئی, نہیں نہیں. فرمایا جو سبق پڑھایا ہے وہ سبق یاد بھی رکھنا ہے اور ٹھیک سے یاد رکھنا ہے. نبی سنتے ہیں, نبی پڑھاتے ہیں, نبی سمجھاتے ہیں, نبی بیان کرتے ہیں, نبی تربیت کرتے ہیں, نبی نگرانی کرتے ہیں, اور جو غلطی کرتا ہے نبی اس کی اصلاح بھی فرماتے ہیں. جن کا کلمہ نبی نے پڑھایا ہو, جن کی تربیت نبی نے کی ہو, جن کو سمجھایا نبی نے ہو, جن کا تزکیہ نبی نے کیا ہو, جن کی تربیت نبی نے کی ہو, جن کو انداز نبی نے دیا ہو, جن کو کلمہ نبی نے پڑھایا ہو, جن کو ایمان نبی نے دیا ہو, جن کو صفات نبی نے دی ہوں, جن کا تزکیہ نبی نے کیا ہو, اور پھر سارے کام کرنے کے بعد اولئک هم المفلحون اللہ نے کہہ دیا ہو, راشدون اللہ نے کہہ دیا ہو, فائزون اللہ نے کہہ دیا ہو, رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ نے کہہ دیا ہو. 1400 سال کے بعد کا کوئی یوٹیوبر کھڑے ہو کے میرے سامنے کوئی روایات بیان کرے, میں اسے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں نبی کے صحابہ کی بات کرنی ہے تو یا تو رب کا قرآن کھول یا محمد کا فرمان پڑھ کے دکھا. حضور تشریف لائے, قریب آ کے بیٹھ گئے. بات یاد ہے, حضور قریب آئے, آ کے بیٹھ گئے. ہاں بھائی تو کیا کہہ رہا تھا؟ یا رسول اللہ جناب ابراہیم کی بات کر رہا تھا. کیا بات کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ اللہ نے کیا شان دی ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو خلیل اللہ بنا لیا ہے. حضور نے فرمایا تو نے بجا کہا ہے, تو نے بجا کہا ہے, جناب ابراہیم کی واقعتاً یہی شان ہے. ہاں بھئی تم کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ میں جناب موسیٰ کی بات کر رہا تھا. ہاں کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ جناب موسیٰ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے, اللہ ان سے ہم کلام ہوتا تھا. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, حضرت موسیٰ کی واقعتاً یہی شان ہے. تم کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ میں کہہ رہا تھا جناب عیسیٰ کو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے, اللہ نے اللہ نے بغیر والد کے پیدا کیا ہے, کیا مقام عطا کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے, میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو. تم نے کہا جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے, میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہتے ہو. تم کہتے ہو جناب عیسیٰ روح اللہ ہے, میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہتے ہو. لیکن اب سنو سنو سنو, یہ
یہ باتیں قیامت تک یاد رکھنا اور امت کو بتا کے جانا۔ تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، میں محمد بھی کہتا ہوں ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ تم نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے، میں محمد بھی کہتا ہوں موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے، میں محمد بھی کہتا ہوں عیسیٰ روح اللہ ہے۔ ان تمام انبیاء کی اپنی شان ہے، لیکن یاد رکھو میں محمد ہوں اور مجھے حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ میں محمد ہوں، مجھے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ میں محمد ہوں اور میں حامل لواء الحمد ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء بھی ہوں گے، جناب آدم بھی ہوں گے، جناب اسحاق بھی ہوں گے، جناب ابراہیم بھی ہوں گے، جناب عیسیٰ بھی ہوں گے، جناب یوشع بھی ہوں گے، جناب یوسف بھی ہوں گے، جناب موسیٰ بھی ہوں گے۔ تمام انبیاء میرے لواء الحمد یعنی حمد کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں گا۔ یہ میری شان ہے، لیکن یاد رکھنا یہ شان میری ہے، اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔ ولا فخر، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ یاد رکھنا قیامت کے دن لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا مجھ محمد کے ہاتھوں میں ہوگا، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ خیال کرنا میدان محشر ہوگا، میں سب سے پہلا ہوں گا جس کی سفارش قبول کی جائے گی، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ اور میں سب سے پہلا ہوں گا جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، میں اس پر بھی فخر آپ بولا کرو یار، میں اس پر بھی فخر۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے لیکن میں حبیب اللہ ہوں، جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے لیکن میں حبیب اللہ ہوں، جناب عیسیٰ روح اللہ ہے میں حبیب اللہ ہوں، جناب تمام انبیاء کی شان اپنی جگہ پر حق ہے لیکن میں حبیب اللہ ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، لواء الحمد حمد کا جھنڈا مجھ محمد کے پاس ہوگا، اور تمام بنو آدم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور یہ شان ہوگی کہ میں اپنے رب کی ایسی تعریف بیان کروں گا کہ نہ اس سے پہلے کسی نے بیان کی ہوگی، نہ میرے بعد کوئی ایسے کر سکے گا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں ذرا، یہ جلسہ میں نے آپ کو بتایا مسجد نبوی کا، کہو سبحان اللہ۔ یہ جلسہ کہاں کا بتایا ہے؟ مسجد مشکات شریف کا حوالہ ہے، مسجد نبوی کا جلسہ ہے، کوئی اشتہار نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی لائچے نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، نام محرم خواتین بھی نہیں ہے، بے پرد ماحول بھی نہیں ہے، مرد و خواتین کے اختلاط بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مسجد نبوی کا فرش ہے، قدسی جماعت صحابہ ہے، امام الانبیاء کی سرپرستی ہے، تمام انبیاء کی شان بیان ہو رہی ہے، اور تصدیق کرنے والے امام الانبیاء کی ذات خود موجود ہے۔ آپ نبی کی شان بیان کرو تو اس محفل میں یوں لگنا چاہیے کہ میرے آقا کی نورانیت یہاں نازل ہو رہی ہے۔ آپ نبی کی شان بیان کرو تو پتہ لگنا چاہیے کہ یہاں محمد کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لفظوں سے کہہ رہے ہوتے میرے آقا آپ بڑے پاکیزہ ہو، مگر ہمارا اندر پاک نہیں ہے۔ ہمارے خطیب کہہ رہا ہوتا ہے میرے آقا سچائی کے دعوے دار تھے، مگر ہم خود سچے نہیں ہیں۔ ہم منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا تھا رشوت مت لینا، مگر ہم خود رشوت کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں۔ ہم منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں میرے نبی نے کہا ہے کہ حلال کا لقمہ اندر جائے، حرام کا لقمہ مت جانے دینا۔ نہ میں سوچتا ہوں نہ میرے گھر والے سوچتے ہیں کہ میرے گھر میں آیا ہوا رزق کہاں سے آتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نبی کا کمال یہ ہے جو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے قول میں محمد کی سیرت ہونی چاہیے، اس کے کردار میں محمد کی سنت ہونے چاہیے، اس کے اقوال میں محمد کی صداقت ہونی چاہیے، اس کے پیغام میں محمد کی امانت ہونی چاہیے، اس کی زندگی میں، اس کی صبح میں، اس کی شام میں، اس کی زندگی کے ایک ایک پل میں میرے آقا کی روحانیت محسوس ہونی چاہیے۔ اگر محسوس ہوتی ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہوتی خدا کے لیے کبھی کبھی محمدی بن کر، کیا بن کر؟ بول لو کیا بن کر؟ کیا بن کر؟ محمدی بن کر، بریلوی نہیں، دیوبندی بن کر نہیں، اہل حدیث بن کر نہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کھچڑی بن رہی ہے، ان ساری چیزوں سے باہر نکل کر محمدی بن کر کبھی سوچو کہ کیا میرے کردار میں میرے محمد کا کردار نظر آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر آپ اپنے آپ سے پوچھو گے نا
خدا کی قسم آپ کا دل گواہی دے گا کہ تم کتنے محمدی ہو، تمہارا کردار کتنا محمدی ہے، تمہاری سوچ کتنی محمدی ہے، تمہارا پیغام کتنا محمدی ہے، تمہارا انداز کتنا محمدی ہے، تمہاری شادی بیاہ کا طریقہ کتنا محمدی ہے، تمہاری صبح شام کتنی محمدی ہے، تمہارا کاروبار کتنا محمدی ہے، تمہاری نماز کتنی محمدی ہے، تمہاری تلاوت کتنی محمدی ہے، تمہارا جہاد کتنا محمدی ہے۔ اگر محمدی بن جاؤ، رب محمد کی قسم، جیسے صحابہ نے پوری دنیا کو فتح کر ڈالا تھا، آج بھی ہم غلامان صحابہ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ وہ رب موجود نہیں ہے جس نے وہاں فتح عطا فرمائی تھی، وہ فرشتے موجود نہیں ہیں جو بدر میں اترے تھے۔ ہم وہ بنے تو صحیح نا۔ بدر میں فرشتے آئے تھے، عبد الرحمن ابن عوف نے پیلے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی، فرشتے نے بھی پیلے رنگ کی پگڑی باندھی۔ میرے آقا نے پیلے کلر کی پگڑی نہیں باندھی تھی، صحابی نے باندھی ہوئی تھی، اور یہ فرشتہ صحابی کی سنت کی اقتدا کر کے صحابی جیسا بن کے آیا ہوا تھا۔ اپنا کردار اٹھاؤ، اپنی محفلوں میں محمدی بنو، اپنی مجلسوں میں محمدی کردار لاؤ، اپنے بچوں کو نبی کی سیرت سمجھاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ ہم کتنے محمدی ہیں، اپنی آنے والی نیو جنریشن کو بتاؤ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمارا نبی کتنا اونچا تھا۔ لوگوں نے بڑی محنت کر ڈالی ہے ہماری نیو جنریشن کو خراب کرنے کے لیے، لوگوں نے وسوسوں کے جال ڈال دیے ہیں، ہمارے نئے بچے کنفیوژن کا شکار ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہم جائیں تو جائیں کہاں۔ انہیں بتاؤ تمہارا روشن مستقبل ہے اگر تمہارے قدم سنت مصطفی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انہیں بتاؤ اگر تم قرآن سے جڑو گے، رب تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، رب تمہاری آخرت بھی بنا دے گا۔ ہم قرآن سے دور ہوئے، ہم سنت سے دور ہوئے، ہم نبی کے صحابہ کی زندگی سے دور ہوئے، ہمارے گھروں سے صحابیات کی زندگی نکلی، ہمارے کاروبار سے صحابہ کی سنت گئی، رخصت ہو گئی، اور ہم دین سیکھتے ہیں ٹی وی پر بیٹھنے والوں سے، ہم دین سیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ان مادر پدار غلاموں سے، مادر پدر آزاد غلاموں سے، جنہیں خود کو نہیں پتا کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وہ ایک ہی ایجنڈا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے شکوک و شبہات کے ایسے کانٹے چھوڑنے ہیں کہ آنے والی امت پریشان، حیران اور سرگرداں پھرتی رہے۔ ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے اگر ہم نے یہ پگڑی باندھی ہے تو پیچھے میرے آقا کی سنت ہے، اگر ہم نے داڑھی رکھی ہے تو اس کے پیچھے لاجک میرے آقا کا کردار ہے۔ پاکستان میں کیا کچھ متنازع نہیں بنایا جا رہا، داڑھی کو متنازع بنا رہے ہو، نہیں رکھ سکتے ہو نہ رکھو، لیکن یہ تو نہ کہو کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے جی، بس یہ مستحب عمل ہے جی، یہ تو عربوں کا کلچر تھا جی، یہ تو نبی نے کہیں نہیں فرمایا، نہیں رکھ سکتا نہ رکھ، لیکن داڑھی پر سوال تو نہ کر، نہیں رکھ سکتا نہ رکھ لیکن داڑھی پر اعتراض تو نہ کر، پگڑی نہیں باندھ سکتا نہ باندھ لیکن داڑھی کو مشکوک مت بنا، پگڑی کو مشکوک مت بنا۔ میرے آقا نے ہمیشہ سر پہ دستار سجائی ہے، میرے آقا سمیت پوری انبیاء کی جماعت نے ہمیشہ داڑھی رکھی ہے۔ کوئی ایک نبی بتاؤ نعوذ باللہ جس کی داڑھی نہ ہو، اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ جی یہ نص قطعی سے ثابت نہیں ہے، یہ تو بس ایک مستحب سا عمل ہے، بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں چھوڑو سارے دلائل کو، مجھے یہ بتاؤ کیا یہ داڑھی میرے آقا کے نورانی چہرے پر موجود تھی یا نہیں تھی؟ آپ بولیں، میرے آقا کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ میرے آقا کے چہرے سے زیادہ حسین چہرہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کے چہرے سے زیادہ خوبصورت چہرہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ تو شاہ رخ خان کی طرح بال کٹوا کے دلیل دیتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، میں داڑھی رکھ کے دلیل دیتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی محبت ہے۔ کیا اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ کہتے ہیں جی بیوی نہیں مانتی، کیا کہتے ہیں؟ بیوی نہیں مانتی۔ ہاتھ جوڑ لیا کرو یار، ہاتھ جوڑ لیا کرو کہ خدا کے لیے تیری ہر بات مانوں گا، لیکن یہ داڑھی میرے آقا کی سنت ہے، اسے تو معاف کر دے۔ تیری ہر بات مانوں گا لیکن یہ داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، اسے تو معاف کر دے۔ اور کیا ہم اتنے بھی قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کی ذہن سازی کر سکیں کہ اپنے گھر میں نبی کی سنت کا ماحول بناؤ؟ لیکن وہ تبھی بنے گا جب ہم خود سنت کے اوپر عمل کریں گے۔
وہ تبھی بنے گا جب ہمارے اپنے اندر سنت آئے گی، وہ تبھی بنے گا جب ہم خود چاہیں گے کہ ہم نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، پھر رب محمد کی قسم زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ذہن میں یہ بات بٹھا لی جائے کہ میرا آقا مجھے اسی طرح دیکھ کے خوش ہوں گے، اگر آپ ذہن میں یہ بٹھا لو کہ میرا آقا، میرے نبی، میرے مصطفیٰ کریم مجھے اس حلیے میں دیکھیں گے تو مسکرا اٹھیں گے، اور میں مر جاؤں آقا کی اس ایک مسکراہٹ پر، خدا کی قسم ساری دنیا سے لڑ جاؤ گے، نبی کی ایک سنت بھی چھوٹنے نہیں پائے گی انشاءاللہ۔ اپنی زندگی میں سنت لا کر تو دیکھو۔ حضرت طلحہ بیٹھے ہوئے تھے، شاہان عجم کے دسترخوان پر نوالا گرا، لقمہ گرا، اور بادشاہوں نے بڑا بہترین دسترخوان سجایا ہوا تھا، لقمہ گرا، انہوں نے بغیر پلک جھپکائے وہ لقمہ اٹھا کے کھا لیا۔ پاس دوسرے صحابی بیٹھے تھے، کونی ماری کیا کرتے ہو؟ بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، امراء بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، وافر مقدار میں کھانا پڑا ہوا ہے، دوسرا نوالا توڑ لو۔ حضرت طلحہ نے ایک ہی جواب دیا تھا، حضرت حذیفہ نے ایک ہی جواب دیا تھا، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں کہ یہ کیا کہیں گے؟ جائے بھار میں، میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ اگر لقمہ گر جائے اس پر گندگی نہ لگی ہو، صاف کر کے اٹھا کے کھا لو، میں اپنے نبی کی اداؤں پہ مر جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہنستے ہیں تو ہنسنے دو، طنز کرتے ہیں کرنے دو، تانے کستے ہیں کسنے دو، لیکن میں اپنے نبی کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ جذبہ ہے ہمارے اندر۔ ہم تو کسی کو نماز کا کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، برا مان جائے گا، اور آگے سننے والا بھی کہتا ہے چلے صوفی کا بچہ، بڑا آیا تو نمازی۔ ہم تو اپنے دوست کو بھی نماز کا کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بناتی ہے، برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بناتی ہے۔ جس محفل میں آپ بیٹھتے ہو، اگر آپ کی وجہ سے آپ کا بھائی نمازی نہیں بن سکتا، کیا کرو گے ایسی محفل کا؟ کیا کرو گے ایسے یارانے کا؟ کیا کرو گے؟ مجھے بہت سارے ساتھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار قادیانیوں کے ساتھ فیکٹری میں کام کرتے، ہمارا یہ بھائی ڈاما ڈول ہو گیا ہے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو گیا ہے۔ رافضی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی وجہ سے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا ہوں۔ ارے یار، پھر تو تجھ سے وہ زیادہ مضبوط ہوئے کہ تجھے اس نے متاثر کر دیا اور تو ان کو اپنے نبی کی سنت سے متاثر نہیں کر سکا۔ اپنے اندر بیداری لاؤ، اپنے اندر سنت کا جذبہ لاؤ، اپنے آپ کو پہچانو۔ میرے نوجوان دوستو، میرے نوجوان ساتھی کہتے ہیں یار ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا دیکھیں گے۔ نا 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 نا، میرے نبی نے اپنی جوانی کے 40 سال ایسے بہترین گزارے ہیں کہ جب اعلان نبوت کیا، کافروں نے جان تک مارنے کی دھمکیاں دی ہیں، لیکن میرے نبی کی جوانی کے کردار پر کوئی اعتراض نہیں کر سکا ہے۔ جوانی یوں گزارو جو میرے آقا نے گزاری ہے۔ اور سب سے پہلا اعلان میرے نبی نے یہ کیا تھا، او لوگو 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، ہے کسی کو اعتراض؟ ہے کسی کو اشکال؟ ہے کسی کو کوئی سوال؟ سب نے کہا ما جربناک الا صادقا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تو ہمارے درمیان رہا ہے اور رب محمد کی قسم ہم نے بار بار تجھے آزمایا ہے اور ہر بار تجھے سچا پایا ہے۔ یہ جوانی کا کردار ہے میرے آقا کا۔ جوانیاں گزارنی ہے تو میرے آقا جیسی گزارو، پاکیزگی ایسی لاؤ کہ فرشتے آپ کے دامن پہ وضو کرنے کو فخر اور اعزاز سمجھیں۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کا پیغام ہے۔ نوجوان دوستو، اپنے اندر نبی کی سنت کو لائیے، نبی کی سیرت کو پڑھیے، وقت نکالیے۔ میں جانتا ہوں مصروفیات کا دور ہے، میں جانتا ہوں مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، ہمارے نوجوان بڑے پریشان پھرتے ہیں، لیکن ہم جتنے بھی پریشان ہوں، ہم نے رہنا وہی ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ نے اور میں نے یہ عزم کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہماری زندگی محمدی بن کر گزرے گی انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، مسجد کو ٹائم دیں گے انشاءاللہ۔